کنکلوڈ فرما دیجئے۔ سوال میرا یہ ہے، کیا کبھی کبھی ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنے معاملات اللہ پر چھوڑنا، اللہ پہ رکھ دینا یا اللہ کے سپرد کر دینا وہ ختم کر دیے ہیں؟ اب چند خوف خود پال لیے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نعمتوں کے زوال کا خوف ہونے لگتا ہے، میرا مستقبل کیسا ہوگا۔ بعض اوقات بیماریوں کا خوف ہوتا ہے، بعض اوقات کچھ افراد کو موت کا خوف ہوتا ہے۔ آپ نے آیت تلاوت فرمائی تھی کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ ہماری جو نمازیں ہیں، ہماری عبادتیں، ہماری قربانیاں، ہماری زندگی، ہماری موت سب اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر انا للہ و انا الیہ راجعون ہم پڑھتے ہیں، ہمارا ایمان یہ ہے، قرآن کریم ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیں، اللہ کو اپنا وکیل بنا لیں، جو اس کی صفت بھی ہے اللہ کی، تو کیا ہم انتہائی سکون سے خوش و خرم ہو کر اپنی زندگیاں بسر کرنا شروع نہیں کر دیں گے؟ یقیناً یہ دیکھیں، آیت جو ہے جہاں سے شروع ہوتی ہے الذین آمنو سے شروع ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو ایمان، گویا ایمان بنیاد ہے۔ جب سب سے پہلے تو اس بات پر ایمان رکھیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ اللہ جو ہمارا اللہ ہے وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا اللہ ہے۔ اور جب انسان کو یہ یقین ہوگا کہ میرا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تو پھر جب ایک دعا انسان اللہ سے کر لیتا ہے تو ایک جو پہلی منزل ہے سکون کی، وہ تو اسی وقت انسان حاصل کر لیتا ہے جو ہی جب اللہ تعالیٰ سے اس نے یہ ایک بات کر لی، اور جب اس عملی طور پر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام ماننے شروع کرتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتا ہے۔ دیکھیں، ذکر اللہ کی یاد کے رستے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں انیق صاحب، اس رکاوٹ کا علاج بھی اللہ کا ذکر ہے۔ لیکن یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کہے کہ مجھے اللہ کا ذکر کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، اب میں کچھ اور کروں جس سے مجھے اللہ کا ذکر کرنے کا دل چاہے، یا کوئی اور چیز مجھے مل جائے جس سے اللہ کی یاد حاصل ہو جائے یا مجھے کوئی سکون حاصل ہو جائے۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی یاد کے راستے میں جتنی رکاوٹیں آتی ہیں اس کا علاج بھی اللہ کی یاد ہی ہے۔